السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک میں رب ذوالجلال ہر انسان کے ہر عمل کے بدلے میں ثواب بہت زیادہ فرماتے ہیں۔ کوئی بھی اچھے کام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو اس کام سے روکتا ہے، اور روکنے میں یوں نہیں کہتا کہ نہ کرو، بلکہ یوں کہتا ہے اس کو کل سے کریں گے، اور وہ کل انسان کی زندگی میں آتا نہیں، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں ٹال مٹول بعد میں کریں گے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جب کبھی کوئی بات معلوم ہو جائے، اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو فوراً تیار کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک خیر کا مہینہ ہے، برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے ہر صاحب نصاب پر، جس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، مگر رمضان المبارک میں عام طور پر اس کو ٹاپک اس لیے بنایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کوئی چیز ڈونیٹ کرتا ہے یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ ملٹیپل کر کر اس کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 70 اور اس سے زیادہ کر کے 700 اور اس سے زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں ثواب، اور پھر اس میں آخر میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جو دینا ہے تمہاری سمجھ میں جو آنے والا ہے وہ تو ہے 700، ورنہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو اور زیادہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ انسان کا جیسے خلوص ہوگا
اور اس کی نیت ہوگی. اصل چیز ہے نیت. ہماری نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو اس پر کچھ ثواب نہیں ملتا. ہاں ہماری نیت اللہ کو دکھانے کے لیے ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک کھجور کے برابر. ظاہر ہے کھجور کی کوئی اہمیت نہیں ہے دیکھنے کے اعتبار سے، مگر اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں. اور مثال میں صرف کھجور فرمایا. کھجور بھی یہی ہے، پیسہ بھی یہی ہے، اور کوئی چیز دیتا ہے تو سب کے لیے حکم یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں ثواب کو، یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کا ثواب بنا دیا جاتا ہے. بندہ جب اللہ کے سامنے پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتے ہیں کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا اللہ جو کچھ لایا وہ سب آپ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں کیا لایا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ جو کچھ لایا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کارٹن پردہ ہٹائیں گے اور ایک ثواب کا ایک ڈھیر دکھائیں گے، بڑا سا پہاڑ. بندہ دیکھے گا حسرت بھری نگاہوں سے، اللہ فرمائیں گے یہ تیرا ہے. وہ کہے گا اللہ میں نے اتنا کہاں کیا؟ اللہ فرمائیں گے تو نے ہماری رضا اور ہماری خوشنودی کے لیے اور ہم کو خوش کرنے کے لیے فلاں وقت میں فلاں چیز خرچ کی تھی. ایک کھجور خرچ کیا تھا، چند ڈالر خرچ کیے تھے، اس کا یہ ثواب ہے. بندہ کہے گا کاش میں اپنی پوری دولت یوں ہی لٹا کر آتا ہوتا اور یہاں پر اس سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتا. تو اللہ کا جو نظام ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، خوش دلی سے خرچ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. ہم یہاں دیتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ واپس کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا اجر بھی دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں فکر مند ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. دوسرا آج سے متعلق جو عنوان ہے وہ یہ ہے اعتکاف. اعتکاف کے معنی ہے چپک جانا، مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا، اس کا نام ہے اعتکاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی اواخر رمضان، کہ رمضان کی آخری آڈ نائٹس میں، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر ہر اس شخص کو ملتی ہے جو اعتکاف 10 دن کا بیٹھتا ہے. اچھا ہے 10 دن کے لیے اپنے جاب سے اور دیگر کاموں سے چھٹی لے کر اللہ کے پاس بیٹھ جانا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے، کوئی فقیر کسی مالدار کے پاس کچھ لینے کے لیے گیا، اس نے انکار کر دیا میں اب نہیں دیتا، وہ وہیں بیٹھا رہا. آپ گھر میں جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کنٹینیو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے. اس سے دامن بچانے کے لیے، اس کا پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ دے دیتے ہیں. اعتکاف کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ایک آدمی بیٹھ گیا آ کر اور اللہ سے کہتا ہے اللہ دینے والے آپ ہی ہیں، دے دیجئے. ایک دن بیٹھا، 2 دن بیٹھا، 3 دن بیٹھ گیا، مسلسل 10 دن جب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس کو نہ دیتے ہوئے. یہ بیٹھ گیا میرے پاس بھروسہ کر کے، امید کر کے، میں اس کی امید کو ضائع ہونے نہیں دیتا. اور پھر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے سال بھر کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، صحت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس کے بچوں کو اس کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، اس کی بیوی اور اس کے درمیان محبت ڈال دیتے ہیں. بہت سارے ایسے کام کر دیتے ہیں جو انسان چاہتا ہے. ظاہر ہے اعتکاف ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا، بعض مرتبہ مجبوریاں ہوتی ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ کم از کم وہ طاق راتوں کے اندر بیٹھ جائیں. عورتیں اپنے گھر میں بیٹھ سکتی ہیں اور مرد حضرات مسجد میں آڈ نائٹس میں 21ویں 23ویں
25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ جو 5 راتیں ہیں اس کو آڈ نائٹس کہا جاتا ہے، طاق راتیں۔ ان راتوں میں کوئی مغرب سے یعنی افطار میں پہنچ جائے مسجد کو مرد، اور عورت اپنے نماز کے روم میں چلی جائے، کھا سکتی ہے، کوئی پکوان والے نہیں ہے پکوان کے لیے باہر نکل سکتی ہے، کوئی چیز گرم کرنا ہے گرم کرنے کے لیے روم سے باہر نکل سکتی ہے، بس اپنا کام کرے اور اس کے بعد نماز کے روم میں چلی جائے عورت کے لیے۔ مردوں کے لیے فرمایا کہ وہ مسلسل 10 دن تک اگر نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم 5 طاق راتوں میں مغرب کو مسجد کو چلے جائیں اور صبح سحر کے بعد فجر تک مسلسل مسجد میں پڑے رہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو طاق رات میں شب قدر مل جائے گی۔ اور شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر میں عبادت کرنا اللہ کے پاس 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے شب قدر کو پانا ہے۔ کتنے رمضان آئے اور کتنے رمضان گزر گئے، ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ یہ موقع مل گیا، اس کی قدر جانے اور زیادہ سے زیادہ طاق رات میں کم از کم بیٹھنے کی فکر کی جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اعتکاف کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کرنے، عورتوں کو اپنے اپنے مکان کے نماز کے روم میں اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے، اور طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت مقدر فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔